الرحيم. حدثنا أبو عاصم عن أبان بن السمع عن أبي الوازع جابر عن أبي بردة الأسلمي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمت الأذى عن الطريق الناس. سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، حضرت ابو برزہ اسلمی یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آئے اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آگے سے آئے. تو ایک 60-70 آدمیوں کے ساتھ ایک لشکر آیا. اس کے سالار تھے حضرت ابو برزہ اسلمی، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے آئے تھے اور پکڑ کے کفار کے حوالے کر کے 100 اونٹ کا انعام لینا تھا. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے. تو یہ وہ صحابی ہیں حضرت ابو برزہ اسلمی. عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت الادھا کہ تکلیف کی چیز لوگوں کے رستے سے ہٹا دیا کرو. یعنی رستے میں جو رکاوٹ ہو، وہ تکلیف کی چیز ہو، اس کو ہٹا دیا کرو، یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے گزرا جس میں کانٹے پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا میں ضرور ان کانٹوں کو راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. تو اس عمل پر اس شخص کی مغفرت کر دی گئی. یہ ایسی زبردست بات ہے کہ چھوٹی سے لے کے بڑی سڑک تک، چھوٹے سے لے کے بڑے رستے تک، یعنی مسلمان یا لوگ جس رستے سے گزرتے ہیں، صرف مسلمان کا اتنا سا خیال کرنا، اللہ رب العزت اس کے عوض میں جنت لکھ کے دے رہے ہیں. یعنی اتنی معمولی سی چیز ہے کہ اس کے عوض میں اللہ جنت لکھ کے دے رہے ہیں کہ رستے میں تکلیف دہ چیز کو اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ رستے سے چیز کو ہٹا دینا. اب اس کو دیکھیں کہ رستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے یا کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے یا کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو رستے سے ہٹا دینا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کسی کو تکلیف ہوگی. یہ کتنا معمولی سا عمل ہے. لیکن چونکہ اس میں اکرام مسلم ہے، یہ اکرام ناز ہے اور اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عمل کو اتنا مبارک قرار دے دیا کہ صرف اتنا سا عمل اور جنت. ایک بات. دوسری بات، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے ملک کی شاہراہوں کو، سڑکوں کو، رستوں کو کتنا اچھے سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے. دیکھیں ہماری سڑکوں کے اوپر کتنے ٹائر پنچر اور کتنے ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں. وہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہاں پر سیفٹی سسٹم اور وہاں پہ صفائیوں کا نظام لگایا جائے. صفائی کا یہ نظام اللہ کو کتنا پسند ہے. دیکھیں جنت کا وعدہ ہے، کس نے ایک کانٹا ہٹا دیا جنت کا وعدہ ہے. یعنی صفائی کا نظام ہو، سڑکیں ہماری صاف ہوں، گلیاں ہماری صاف ہوں، یہ نظام ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا اور ہمارے اس نظام کو کفار نے ہم سے بہت اچھے سے اپنایا ہے. اور دیکھیں کہ ان کے ملک اپنی ثقافت و تہذیب دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی صفائی کے ذریعے سے کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے لیکن نیچے مٹی کا ذرہ نہیں ہوتا، کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی نیچے کوئی کیل کانٹا نہیں ہوتا، کنسٹرکشن والے گھر کے سامنے سے گزر جو ٹائر پنچر ضرور ہوگا. ہمارے ہاں یہ سسٹم ہوتا ہے. تو یہ کتنا زبردست اور اہم چیز ہے. یہ دوسری بات ہوگی. اس کے اوپر
کافی طویل ڈسکشن ہو سکتی ہے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ تیسری بات اور آخری بات اس حدیث کے اندر کہ تکلیف ہٹانے والے کے ذمے کتنا ثواب ہے۔ تو جو لوگ رستہ بند کر دیتے ہیں لوگوں کا، ٹینٹ لگا دیجیے، ہماری میت ہوئی ہے اور رستے میں ٹینٹ لگا دیا جس سے لوگوں کو رستہ بدل کے جانا پڑ رہا ہے اور لوگوں کو رستے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، پوری گلی کو خراب کر دیا، کم از کم ہمسائے یا آگے پیچھے کے لوگوں سے پوچھ لیا جاتا۔ اور جو گھر کے اندر کچرا ڈال رہے ہوتے ہیں، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ہمسائے کے گھر کی سمجھ لو تباہی ہو جاتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے۔ جو ہمسائے کے گھر والا ہوتا ہے وہ بیچارہ کمپلین کر کر تھک جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، کہتا ہاں ہم بدماش ہے، دیکھتے ہیں کیا کر لیتا ہے۔ اور ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، ہمارے ہمسائے کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ اتنی اونچی آواز میں ڈیک چل رہا ہوتا ہے، اتنی اونچی آواز میں گانے چل رہے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی دھما چوکڑی کہ دیکھو یار ہمارے ہمسایوں سے ہماری خوشی برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ آپ سے ان کا آرام برداشت نہیں ہو رہا۔ کہ کسی مسلمان کو ایذا دینا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا، خود سوچیں کہ اتنی سی اذیت دور کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے جنت دے دوں گا، جاؤ جنت دیتا ہوں۔ کوئی دلنی علی عمل يدخل الجنہ، کہ ایک عمل بتائیے، ایک عمل جو مجھے جنت میں داخل فرمائے، کانٹا ہٹا دو۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ مسلمان کو اذیت سے بچا دینا، اور جو خود مسلمان کو اذیت دے تو اس سے خود سمجھ سکتے ہیں، خود استدلال کیا جا سکتا ہے کہ کتنا برا عمل ہے وہ کہ جو ایسا کر لیتا ہے۔ تو یہ تین باتیں اس حدیث کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔